میری دادی اماں بہت علم والی ہیں۔ وہ غزوہ بدر کے بہادری کے قصے ایسے سناتی جیسے سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہو۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور کیسے صبر و حوصلے سے انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا۔ غزوہ خندق کی کہانی سناتے ہوئے وہ بتاتی کہ کس طرح مسلمانوں نے خندق کھود کر دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ ان کی باتوں سے مجھے ایمان کی مضبوطی اور قربانی کی اہمیت کا احساس ہوا۔ میں ہمیشہ ان سے مزید سننے کا انتظار کرتی ہوں کیونکہ ان کی باتوں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے۔ ان کی باتوں سے مجھے تاریخ اسلام کو سمجھنے میں بہت مدد ملی۔ اسلام امن، محبت اور بھائی چارے کا دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے انسانوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، انہیں شرک اور بت پرستی سے منع فرمایا، دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرنے سے روکا، چوری، ڈاکہ، رازنی، جوا اور شراب جیسی برائیوں سے منع کیا، کسی کو ناحق قتل کرنے سے منع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین مخاطب اہل مکہ تھے۔ ان میں یہ سب برائیاں پائی جاتی تھیں جن کا اوپر ذکر آیا ہے۔ جب آپ نے انہیں ان برائیوں پر ٹوکا تو وہ آپ کے سخت مخالف ہو گئے۔ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتا، اس کے لیے مکہ مکرمہ میں جینا دوبر کر دیا جاتا، اسے طرح طرح سے ستایا جاتا۔ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کمزور تھے انہیں سخت اذیتیں دی جاتی، سارا دن گرم ریت پر لٹایا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے۔ ان ایذاؤں سے تنگ آ کر بہت سے مسلمان گھر بار چھوڑ کر حبشہ چلے گئے۔ قریش مکہ کے ظلم و ستم کی اس وقت انتہا ہو گئی جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنا شہر مکہ چھوڑنا پڑا اور آپ کے ساتھ تمام مسلمان بھی اپنے کاروبار، تجارت، جائیداد اور گھر چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے تو سرداران قریش نے مدینے کے بعض لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمن کے خلاف ایک فیصلہ کن قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور کفار کی ناپاک سازشوں کا خاتمہ کرنے کے لیے تلوار سے ان کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا۔ پھر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان بدر کے مقام پر سب سے پہلی جنگ لڑی گئی۔ بدر کا میدان مدینہ منورہ سے 70 میل دور واقع ہے۔ عبداللہ بن ابی کو قریش کا خط۔ مشرکین مکہ نے مدینہ منورہ کے ایک سردار عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم مدینے پر حملہ آور ہوں گے اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ قرظ بن جابر فہری کا حملہ۔ مکے کے ایک سردار قرظ بن جابر فہری نے مدینے کے قریب ایک چراگاہ پر حملہ کیا اور جانور لوٹ کر لے گیا۔ اس کا یہ قدم مدینے پر حملے کے مترادف تھا۔ سریہ نخلہ۔ ان واقعات سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اہل مکہ چھپکے سے مدینے پر حملہ نہ کر دیں، لہٰذا آپ نے مجاہدین کے دستوں کو حالات سے باخبر رہنے کے لیے مختلف اطراف میں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال ایسا ہی ایک دستہ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا۔ یہ 12 صحابہ پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں کا سامنا قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہو گیا تو دونوں کے درمیان تصادم میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا اور 2 آدمیوں کو مسلمان گرفتار کر لائے۔ اس واقعے نے اہل مکہ کو چوکنا کر دیا کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں، لہٰذا وہ جنگ کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئے۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ۔ قریش تجارت پیشہ لوگ تھے۔ ان کی تجارتی گزرگاہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتی تھی۔ انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کو ایک بڑے تجارتی قافلے کا سربراہ بنا کر شام کی طرف بھیجا۔ چونکہ قریش نے مسلمانوں کو پہلے ان کے مالوں، جائیداد اور گھروں سے محروم کیا تھا اور اب مدینہ منورہ میں بھی ان کو سکون سے نہیں رہنے دے رہے تھے،
اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو معاشی دباؤ میں لانے کی خاطر اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ ابو سفیان کو آپ کے اس فیصلے کی اطلاع مل گئی، چنانچہ اس نے مکہ میں پیغام بھیجا کہ میرے قافلے کو مسلمانوں کے حملے سے بچایا جائے۔ اس کے پیغام کے جواب میں مکہ سے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے چل پڑا۔ ادھر ابو سفیان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع پا کر اپنا راستہ بدل لیا اور بحفاظت مکہ پہنچ گیا۔ اس نے مکی لشکر کو بھی اطلاع دی کہ آپ لوگ واپس آ جائیں، مگر ابو جہل نے اصرار کیا کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے ہی واپس آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اطلاع مل گئی کہ مکہ سے ایک مسلح لشکر مدینے پر حملہ کرنے آ رہا ہے، لہٰذا آپ نے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ کل 313 مجاہدین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسلحہ، سواریوں اور فوجی ساز و سامان کی شدید کمی تھی۔ ان میں 82 مہاجرین اور باقی سب انصار تھے۔ اسلامی فوج کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ 3 آدمیوں کے لیے 1 سواری تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی 2 صحابی سواری پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس فوج کے سپہ سالار سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ فوج کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا۔ مکی لشکر کی روانگی۔ کفار مکہ کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا، جس کا سپہ سالار ابو جہل تھا۔ اس کے پاس اسلحے اور فوجی ساز و سامان کی بھی کثرت تھی۔ مکی لشکر کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھیں۔ یہ لوگ اپنے گھروں سے اکڑتے اور فخر کرتے ہوئے نکلے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے مقابلے میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں، ہم ان کو آسانی سے شکست دے دیں گے۔ فتح کے اس تصور نے ان کو مغرور بنا دیا تھا۔ دونوں فوجی آمنے سامنے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو دونوں فوجوں نے میدان بدر میں آمنے سامنے ڈیرے ڈال دیے۔ ان میں سے ایک گروہ حق پر تھا اور دوسرا باطل پر۔ لڑائی سے 1 رات پہلے بارش ہوئی، جس سے مجاہدین تازہ دم ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی انکسار کے ساتھ جنگ میں کامیابی کے لیے دعا کی۔ لڑائی کے آغاز سے پہلے کفار کی طرف سے 3 آدمی عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ پہلے ہی مقابلے میں مسلمانوں نے تینوں کافروں کو ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمان انتہائی بہادری سے لڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ سورۃ القمر، آیت نمبر 45۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ ترجمہ: عن قریب یہ فوج شکست کھا جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ کافروں کے سپہ سالار ابو جہل کو 2 نوجوان مجاہدین معاذ اور معوذ نے قتل کیا۔ جلد ہی مکی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور ان پر شکست کے آثار نمودار ہونے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ان کے 70 سرکردہ افراد قتل ہو گئے اور 70 کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے اس پہلے معرکے میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح سے سرفراز فرمایا۔ اس غزوہ میں 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ اس جنگ کے درج ذیل نتائج سامنے آئے۔
جنگ بدر نے واضح کر دیا کہ فتح و شکست کا انحصار تعداد پر نہیں بلکہ ایمانی جذبے پر ہے۔ فتح بدر نے پورے عرب پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم کر دیا۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کا نام دیا، یعنی اس جنگ نے حق اور باطل میں فرق واضح کر دیا۔ کفار مکہ کا تکبر و غرور خاک میں مل گیا۔ اس جنگ نے مسلمانوں کے ایمان و یقین میں بے حد اضافہ کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ غزوہ احد۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام احد ہے۔ یہ شہر سے 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ غزوہ بدر کے بعد شوال 3 ہجری میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان احد کے دامن میں ایک جنگ لڑی گئی جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ یہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی دوسری بڑی جنگ ہے۔ کفار مکہ کو غزوہ بدر میں اپنی شکست کا غم ستا رہا تھا۔ اب وہ مدینہ منورہ پر بھرپور حملہ کر کے اس شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ ابو سفیان کا حملہ۔ مکہ کے ایک سردار ابو سفیان نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے 200 سواروں کے ساتھ مدینہ کے قریب ایک چراغ گاہ پر حملہ کیا۔ ایک صحابی کو شہید کر دیا اور چراغ گاہ کو بھی نقصان پہنچایا۔ یہود کی اسلام دشمنی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح مدینہ کے یہودیوں کے لیے بھی پریشان کن تھی۔ وہ اہل مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے مسلسل اکسا رہے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک سردار قعب بن اشرف مکہ پہنچا اور کفار کو مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے پر قائل کیا۔ کفار نے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے جنگی ساز و سامان سے لیس 3000 افراد پر مشتمل ایک زبردست فوج تیار کی۔ اس فوج میں 700 زرہ پوش سپاہی اور 100 ماہر تیر انداز تھے۔ فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے مکے کی خواتین بھی فوج کے ساتھ تھیں۔ یہ لشکر شوال 3 ہجری کے آغاز میں مکہ سے روانہ ہوا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اہل مکہ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ کے روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے پیش کی کہ ہمیں شہر میں رہ کر اپنی دفاع کرنی چاہیے، مگر نوجوان صحابہ نے اسے اپنی شان کے خلاف سمجھا اور رائے دی کہ ہمیں کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر ایک شخص عبداللہ بن ابی نے شہر سے باہر نکل کر لڑنے کی مخالفت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 مجاہدین کے ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے فوج کا معائنہ فرمایا۔ بہت سے کم عمر نوجوان بھی جذبہ جہاد کی وجہ سے فوج کے ساتھ آ گئے تھے۔ آپ نے ان کم عمر لڑکوں کو واپس کر دیا اور ان کو لڑائی میں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ البتہ 2 لڑکوں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت دے دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ہمراہ میدان جنگ کے قریب پہنچنے والے تھے۔ اس نازک موقع پر عبداللہ بن ابی اپنے قبیلے کے 300 افراد کے ساتھ اسلامی فوج سے الگ ہو گیا۔ یہ شخص ظاہری طور پر اسلام کی حمایت میں نکلا تھا، دراصل یہ منافق تھا۔ اب اسلامی لشکر کی تعداد صرف 700 رہ گئی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی مجاہدین کے ساتھ میدان جنگ میں تشریف لائے۔ اسلامی لشکر کی پچھلی جانب احد کا پہاڑ تھا اور سامنے لشکر قریش کا کیمپ تھا۔ اسلامی فوج کی پچھلی جانب ایک درہ تھا جس سے دشمن فائدہ اٹھا سکتا تھا اور مسلمان فوج پر بے خبری میں حملہ کر سکتا تھا۔ آپ نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 ماہر تیر انداز اس درے پر تعینات کر دیے اور انہیں تائید کی کہ فتح ہو یا شکست تم کسی صورت بھی درہ نہیں چھوڑو گے۔ لڑائی کا آغاز انفرادی مقابلے سے ہوا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام لڑائی کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں نے بہت سے مشرکین کو جہنم واصل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے رہے اور جو مشرک بھی سامنے آتا اسے مار گراتے تھے۔ اسی اثنا میں ایک حبشی غلام جس کا نام وحشی تھا گھات لگائے ایک پتھر کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے اچانک حملہ کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے بہت کم تھی، اس کے باوجود مجاہدین اسلام اس بہادری سے لڑے کہ دشمن کے قدم اکھڑنا شروع ہو گئے۔ مسلمان مجاہدین کی جواں مردی نے دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ دشمن بھاگ گیا تو مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ درے میں متعین مجاہدین نے سمجھا کہ اب لڑائی ختم ہو چکی ہے، دشمن بھاگ گیا ہے، اس لیے ان میں سے بہت سے لوگ درہ چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ایسا کرنے سے روکا لیکن وہ نہ رکے۔ درے پر ان کے ساتھ صرف 10 تیر انداز رہ گئے تھے۔ دشمن پہلے ہی اس درے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے مسلمان فوج کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور خالد بن ولید کی قیادت میں درے سے اسلامی فوج پر حملہ کر دیا۔ درے پر موجود تیر اندازوں نے حملہ آوروں کو روکنے کی پوری کوشش کی مگر تھوڑے ہونے کے باعث وہ مقابلہ نہ کر سکے۔ سب کے سب جام شہادت نوش کر گئے۔ اس اچانک حملے سے مسلمان فوج کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور 70 مسلمان مجاہدین شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ۔ اس غزوہ میں اسلامی فوج کے علمبردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید تھے۔ ان کی شکل و صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مشابہ تھی۔ وہ شہید ہوئے تو یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس افواہ نے بہت سے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ اس نازک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین سپہ سالار کا کردار ادا کیا۔ آپ میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلند آواز سے پکارا، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دیوانہ وار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹے اور جم کر کفار کا مقابلہ شروع کر دیا۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایسی جانثاری کا مظاہرہ کیا کہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو تیر بھی آتا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے جسم پر روک لیتے تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم تھے۔ اس جنگ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہوئے اور آپ کا نچلا دانت شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی بے مثال شجاعت سے کفار کے حملوں کو پلٹ دیا اور کفار فتح و شکست کا فیصلہ کیے بغیر میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کا تعاقب کیا تاکہ وہ پلٹ کر مدینہ منورہ پر دوبارہ حملہ نہ کر دیں۔ غزوہ احد کے نتائج۔ اس غزوے میں عارضی شکست کا سبب تیر اندازوں کی غلطی تھی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے امیر کی اطاعت نہیں کی۔ اس عارضی شکست نے مسلمانوں پر اطاعت رسول اور اطاعت امیر کی اہمیت واضح کر دی۔ اس جنگ کے موقع پر منافقین مدینہ اپنے طرز عمل سے پہچان لیے گئے۔ اس جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت رسول کے مظاہر خوب نکھر کر سامنے آئے۔ جنگ کے بعد کفار کے تعاقب نے مسلمانوں کی پوزیشن کو دوبارہ مضبوط کر دیا اور کفار شکست کھا کر اپنے گھروں کو واپس ہوئے۔ کیا آپ جانتے ہیں جو شخص ظاہری طور پر اسلام کو ماننے کا اعلان کرے اور دل سے اسلام کی مخالفت کرے اسے منافق کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں سب سے بڑا منافق رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، جس نے عین جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ غزوہ خندق۔ ہجرت کے 5ویں سال شوال کے مہینے میں عرب کے تمام اسلام دشمن قبائل متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے ارد گرد ایک خندق کھود دی گئی۔ اسی لیے اس غزوہ کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں عرب کے بہت سے قبائل گروہوں کی صورت میں شریک تھے۔ عربی زبان میں گروہ اور جماعت کے لیے حزب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ حزب کی جمع احزاب ہے، اسی لیے اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق کے اسباب۔ مدینہ منورہ کے یہودی قبائل اپنی بدعہدی کی بنا پر مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ ان کو اس بات کا بڑا دکھ تھا، چنانچہ ان کا ایک وفد مکہ پہنچا اور قریش کو مدینے پر حملہ کرنے پر آمادہ کیا۔ پھر یہ لوگ عرب کے دیگر قبائل کے پاس گئے اور انہیں بھی متحد ہو کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ قریش کو احد میں حاصل ہونے والی جزوی فتح اسلام کی اشاعت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکی۔ دیگر مہمات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاندار کامیابیاں حاصل ہو رہی تھیں اور عرب کے بہت سے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ اس صورتحال نے قریش کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ وہ مسلسل اس فکر میں تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ابھرتی ہوئی قوت کو مٹا دیا جائے۔ قریش کو اب اپنی تجارت بھی خطرے میں نظر آ رہی تھی، اس لیے اب وہ ایک فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتے تھے۔ یہودیوں کی پیشکش نے ان کے لیے اس جنگ کا فیصلہ کرنا آسان کر دیا۔ غزوہ خندق کے واقعات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیدار، مغوث اور ہمہ وقت چوکس رہنے والے قائد تھے۔ آپ حالات سے پوری طرح باخبر رہتے تھے۔ آپ کو دشمن کے اس فیصلے کی اطلاع بھی مل گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ایران میں جب اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تو لوگ شہر کے ارد گرد خندق کھود لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کردہ تجویز منظور کر لی گئی اور مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع ہو گیا۔ خندق کی کھدائی۔ مدینہ منورہ کا شہر 3 اطراف سے درختوں اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ ان اطراف سے شہر پر حملہ کرنا ممکن نہیں تھا، صرف شمال کی جانب سے راستہ کھلا تھا جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا، چنانچہ اس طرف خندق کھودنا شروع کر دی گئی۔ خندق کی لمبائی 3.5 میل، چوڑائی 15 فٹ
اور گہرائی 21 فٹ تھی۔ کھدائی میں حصہ لینے والے مجاہدین کی تعداد 3000 تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 آدمیوں کے گروپ بنا کر ان پر کھدائی کا کام تقسیم کر دیا۔ کھدائی کے کام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح مٹی اٹھانے اور باہر پھینکنے کا کام کر رہے تھے۔ آپ کے طرز عمل نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جوش و خروش میں بے حد اضافہ کر دیا تھا۔ خندق کی کھدائی کے دوران میں بہت سے معجزات کا ظہور بھی ہوا۔ نہایت مشکل حالات کے باوجود صحابہ کرام نے خندق کی کھدائی بہت جلد مکمل کر لی۔ لشکر کفار کی آمد۔ جب کفار کی متحدہ فوجیں مدینہ منورہ پہنچی تو خندق کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ان کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ اہل مدینہ اس طریقے سے اپنا دفاع کریں گے۔ ان کا خیال تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے مدینہ ترنوالا ثابت ہوگا۔ اب ان کے لیے شہر کا محاصرہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ خندق نے ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ بہرحال 10,000 کا ٹڈی دل لشکر ایک چھوٹے سے شہر کے ارد گرد محاصرہ کیے بیٹھا تھا۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ مسلمان فوج کی ذمہ داری لگا دی کہ کوئی دشمن خندق عبور نہ کرنے پائے، چنانچہ مجاہدین کو ہمہ وقت چوکنا رہنا پڑتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے خندق عبور کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ البتہ ایک دن عرب کے مشہور پہلوان عبدی ود نے قدرے تنگ جگہ سے خندق کو عبور کر لیا۔ اس کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی تھے۔ عبدی ود کا مقابلہ کرنے کے لیے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ دونوں بہادروں میں مقابلہ ہوا۔ پہلے حملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے مگر پلٹ کر انہوں نے عبدی ود پر ایسا کاروار کیا کہ وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر باقی کفار بھاگ نکلے۔ یہ محاصرہ تقریباً مہینہ بھر جاری رہا۔ بنو قریظہ کی بدعہدی۔ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے۔ ان میں سے 2 قبیلے تو مدینے سے نقل مکانی کر چکے تھے۔ تیسرا قبیلہ بنو قریظہ ابھی مدینہ منورہ میں موجود تھا۔ اس کے اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ تھا جس کی روح سے باہر سے حملہ آور ہونے والوں کے خلاف لڑنا ان کے فرائض میں شامل تھا، مگر اس قبیلے نے مدینہ منورہ کا دفاع کرنے کے بجائے حملہ آوروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرنا شروع کر دیں۔ محاصرے کا خاتمہ۔ کفار کو مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے ہوئے 25 دن سے زائد ہو چکے تھے۔ ان کے پاس خوراک، پانی اور جانوروں کے چارے کے ذخیرے ختم ہو چکے تھے۔ اس موقع پر آندھی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد نازل ہوئی۔ ہوا یہ کہ ایک رات سخت آندھی اور طوفان آیا جس سے محاصرین کے خیمے اکھڑ گئے، چولہوں پر رکھے ہوئے دیگچے الٹ گئے، جانور اپنے رستے تڑوا کر بھاگ گئے۔ گویا یہ آندھی کفار کے لیے عذاب الہی بن کر آئی تھی جس نے ان کے لشکر کو منتشر کر دیا، یہاں تک کہ کفار کو بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ چنانچہ وہ راتوں رات میدان خالی کر کے اپنے گھروں کو چل دیے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے ہی فتح سے نواز دیا۔ نتائج۔ غزوہ خندق میں شکست نے کافروں کی سب امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ غزوہ خندق کے بعد کفار کے حملوں کا خطرہ ٹل گیا۔ عرب کے سردار قبیلہ قریش کی طاقت کا گھمنڈ خاک میں مل گیا
اب انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ غزوہ خندق کے بعد عرب میں اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ غزوہ خندق نے مسلمانوں کی بے مثال قربانی، اتحاد و اتفاق اور مضبوط عزم کو خوب واضح کر دیا۔ یہودیوں کا کردار کھل کر سامنے آ گیا۔ ثابت ہو گیا کہ فتح و شکست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں خندق کی کھدائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا۔ کھدائی کے دوران میں ایک پتھریلی چٹان آئی جو کسی طرح بھی ٹوٹتی نہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال ہاتھ میں پکڑی اور بسم اللہ پڑھ کر ضرب لگائی تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔